اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم استخارہ کرنے کا وہ صحیح طریقہ بتائیں گے جو سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگ لا علمی میں استخارہ کو اس طرح کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے فوراً بعد سو جاؤ، تمہیں خواب میں کوئی خوشخبری سنا دی جائے گی یا خواب میں فلاں چیز نظر آئے گی تو اس طرح ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث کے مطابق استخارہ کرنے کے بعد سونے کا ذکر نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ سونے کے بعد اللہ اسے آگاہ کر دے گا، خواب میں بتا دے گا ایسا ہو جائے تو ایسا کر لینا، کوئی سبزہ نظر آئے یا کبوتر نظر آئے تو خیر کا موجب ہوگا۔ کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہوتے، وہ مختلف بزرگوں، پیروں اور جنہیں وہ نیک سمجھتے ہیں ان سے استخارہ کرواتے ہیں، لیکن استخارہ کرنے والے بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہو تو وہ لوگوں کا استخارہ ہی نہ کریں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کا استخارہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ سے استخارہ کس طرح کرتے ہیں وہ رقم لے کر بتا دیتے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، اس طرح کر گزرو، اس طرح کر گزرو۔ شریعت اس طرح استخارہ کرنے سے منع کرتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ سے کسی جگہ یہ ثابت نہیں کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے استخارہ کے لیے عرض کیا ہو، لہٰذا ایسا کرنا ہرگز منع ہے۔ ایسا کرنے سے لوگ بدعقیدہ اور بے عمل ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں صحیح استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے بخاری میں حدیث نمبر 1162 میں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ یہ الفاظ دعا کے شروع میں آتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے تو۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر، اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کا نام لے۔ استخارہ سے برکت پیدا ہوتی ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب بھی دیکھا جائے یا کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ پیش آمدہ معاملات میں کون سی روش مناسب ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ طبعی رجحان ہی کی حد تک کوئی بات استخارہ سے دل میں پیدا ہو جائے۔ حدیث میں استخارہ کے یہ فوائد کہیں بیان نہیں ہوئے ہیں، اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کے بعد بعض اوقات ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ استخارہ کا مقصد صرف طلب خیر ہے۔ جس کام کا ارادہ ہے یا جس کام میں آپ الجھے ہوئے ہیں، گویا استخارہ کے ذریعے آپ نے اسے خدا کے علم اور قدرت پر چھوڑ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوری طرح اس پر توکل کر لیا۔ میں تیرے علم کے واسطہ سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے واسطہ سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل کا خواستگار ہوں۔ یہ توکل نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ پھر دعا کے آخری الفاظ ہیں، میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے، جہاں بھی وہ ہو اس پر میرے قلب کو مطمئن بھی کر دیجئے۔ یہ ہے رضا بالقضاء کی دعا، کہ اللہ کے نزدیک معاملہ کی جو نوعیت صحیح ہے، کام اس کے مطابق ہو، پھر اس پر بندہ اپنے لیے ہر طرح اطمینان کی بھی دعا کرتا ہے کہ دل میں اللہ کے فیصلہ کے خلاف کسی قسم کا خطرہ بھی پیدا نہ ہو۔ دراصل استخارہ کی اس دعا کے ذریعے بندہ اول تو توکل کا وعدہ کرتا ہے، پھر ثابت قدمی اور رضا بالقضاء کی دعا کرتا ہے، خواہ معاملہ کا فیصلہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خیر میرا دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ اگر کوئی واقعی خلوص دل سے اللہ کے حضور یہ دونوں باتیں پیش کر دے، خود اس کے کام میں اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً خیر و برکت ہوگی۔ استخارہ کا فائدہ صرف یہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں حدیث کے مطابق جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا ہے، ہمیں سنت کی روشنی میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔